نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء ذیشان، آج کا یہ خوبصورت اور پروقار پروگرام جمعیت اہل حدیث کی طرف سے وقت کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انعقاد پذیر ہے۔ باری تعالیٰ ان کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو مل کر اسی طرح وطن عزیز کے لیے اور مسلم معاشرے کے لیے مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ یہ مسلمانوں کے باہمی رویے کا نام نہیں، کسی قوم کے قومی طرز عمل کا نام نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ حیات کا نام ہے۔ اسلام کو کسی مسلمان کے طرز عمل سے نہیں جانچا جائے گا، بلکہ مسلمان کو اسلام کے طرز عمل کے مطابق جانچا جائے گا۔ ہمارے ہندوستان کے بڑے معروف عالم دین ہیں حضرت مولانا نظام الدین خان، یہ 2020 میں ان کا وصال ہوا۔ بڑے خوبصورت رائٹر تھے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں یورپ کے سفر پر نکلا ہوا تھا تو مجھے ایک نوجوان ملا، مسلمان تھا اور عرب کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور وہ روزگار کے سلسلہ میں یورپ نکلا تھا، اور اس نوجوان نے مجھے بات بتائی۔ وہ کہنے لگے کہ وہ کسی کمپنی میں انٹرویو کے لیے گئے، اور انٹرویو لینے والے نے انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا آر یو مسلم، کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو دوسرا جملہ انٹرویو لینے والے کی زبان سے جو نکلا وہ یہ تھا، اس نے کہا دین یو آر ٹیرورسٹ، پھر تو تم دہشت گرد ہو۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمان دنیا پر یہ ٹائٹل لگایا جا رہا ہے، لیکن اگر چند
لوگوں کی وجہ سے اور کسی خاص گروہ کی وجہ سے جو تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے اس عمل کا ذمہ دار وہ خود ہیں، ان کے عمل کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے۔ ان کے اس عمل کو اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا، بلکہ ان کے اپنے کھاتے میں اس کو ڈالا جائے گا۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت میں اللہ نے امن رکھا ہے۔ بڑی مشہور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ او کما قال، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین اسے یہودی، مجوسی، نصرانی بنا دیتے ہیں، مگر اس کی فطرت میں اسلام ہے، اور اسلام امن کا دائی ہے۔ آغا صاحب تشریف فرما ہے، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے مولا کائنات جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کون نہیں جانتا، جن کا نام سنتے ہی کفر کے ایوانوں پر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ کو جب خالق نے پہلی اولاد عطا فرمائی، آپ چونکہ شجاع تھے، بہادر تھے، نڈر تھے، اور عرب کے لوگ فطرتاً بہادر اور جنگجو تھے، اور مولا کائنات کو کون نہیں جانتا، آپ نے ان کا نام حرب رکھا۔ یہ سب جانتے ہیں، آپ نے ان کا نام حرب رکھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بل ہوا حسن، حرب نہیں، اس کا نام حسن رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی نظر آتی ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ امن کا نقطہ، اتحاد کا نقطہ، دعوت کا نقطہ۔ نبی محترم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہم کا، اپنی دعوت کا اور اپنی تبلیغ کا جو افتتاح ہے، اس کا جو سٹارٹ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر ان 360 بتوں کو توڑ کر نہیں کیا، کیونکہ یہ راستہ تشدد کی طرف جا رہا تھا، بد امنی کی طرف جا رہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 360 بتوں کو اس وقت نہیں توڑا۔ طہر الکعبۃ عن الاصنام پر عمل نہیں کیا، بلکہ سرکار نے کس چیز پر عمل کیا؟ طہر القلوب من الاصنام۔ آپ نے کعبے کو پاک نہیں کیا، تاجدار کائنات نے کعبے کو پاک کرنے سے پہلے دلوں کو پاک کرنا ضروری سمجھا۔ اور سرکار پر جو پھر پہلی وحی اتری وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حبیب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور یہی وہ کعبہ ہے جہاں کے لوگ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، اور حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے پر متفق ہو گئے۔ سب مل کر حضور تاجدار کائنات کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب یہاں دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے جنگ کا راستہ اختیار کرتے، اور دوسرا راستہ جو امن کا راستہ تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کرتے ہوئے حضور نے ہجرت فرمائی۔
اور حضور شام کے وقت مکہ سے نکل کر مدینہ پاک تشریف لے گئے. اور آپ جانتے ہیں حضور کی ذات تو وہ ذات ہے جو کوئی کام اپنی مرضی سے تو کرتے ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو سرکار نے جو مکہ کو چھوڑا، جنگ کے رستے کو چھوڑا، حضور نے جنگ کو اختیار کرنا پسند نہ کیا، تو گویا یہ فقط حضور کی مرضی نہ تھی، سرکار کی مرضی بھی یہی تھی اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا. اور اسی طرح آپ دیکھیں حدیبیہ کے موقع پر دیکھیں، ایک طرف جنگ سامنے کھڑی ہے اور دوسری طرف واپسی کا رستہ ہے، تو حضور نے کون سا رستہ اختیار فرمایا؟ واپسی کا رستہ. جنگ کو چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے راستے کو پسند کیا. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ آواز نہ صرف انوار کلب میں، مختلف میرج ہالز میں، مختلف اس طرح کے پروگرامز میں یہ آواز بلند کریں، بلکہ ہمارے ممبر و محراب سے بھی یہ آواز بلند ہونی چاہیے. اس طرح قبلہ آغا صاحب فرما رہے تھے، تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پر پچھلے سال بھی شاہ میرج ہال میں بڑے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا گیا. وہاں پر الحمدللہ مجھے بھی جانے کا موقع ملا. تو اس طرح کے جو پروگرامز ہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں آگے بڑھ کے پورے خلوص کے ساتھ ان پروگرامز کو کامیاب بھی کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے بھی پھیلانا ہے. اللہ پاک جناب حفیظ اللہ صاحب، حافظ مزمل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو برکتیں عطا فرمائے اور اس مشن کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.